کہ اس کا مردہ جب قبر سے اٹھے جب تک ٹائم ہونا مجھے، یوم البعث تھا، تو اس کو یہ بھی معلوم تھا کہ مارے پیچھے اس کو اللہ رب تعالیٰ زندہ کرے گا، اس لیے ٹائم اس نے آخری وقت تک، اس کو قیامت کے بارے میں معلوم، کب آئے گی نہیں معلوم تھا، آئے گی یہ معلوم تھا اسے۔ اس گھمنڈ میں اس نے اللہ تعالیٰ سے وہ ٹائم لے لیا، اور اللہ نے اپنے وعدہ کر لیا اس سے کہ جا۔ یہاں زیادہ تفصیل نہیں ہے، لیکن ایک نیا اور اچھوتا مضمون ہے۔ قَالَ اذْهَبْ فَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ، جا تو ادھر یہاں سے، ایک ہے مذموما مدحورا، کھدیڑا ہوا، مردود، دھتکارا ہوا، دھکار کیا ہوا، جا یہاں سے، کر لے جو کچھ کرنا ہو، تیرا اور تیرے ماننے والوں کا جزا، وافر جزا اگر کوئی ہو سکتی ہے تو جہنم کو بھر دوں گا، لَأَمْلَأَنَّ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ، تجھ سے جو تیرے پیچھے چلے گا سب سے دوزخ کو بھر دوں گا۔ اور ایسی بڑی جہنم تیار کر کے رکھی ہے کہ ساروں کو بھر دینے کے بعد میں بھی اس سے پوچھے گا، یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید، جہنم سے اللہ پوچھے گا بھر گئی تو کئی سرکار اور بھی ہے، کوئی بھوک ہے ایسی اس کی، ایسی زبردست سزا کی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو دیکھنے سے بچاوے۔ لیکن میں تم سے کہتا ہوں قرآن مجید کی روشنی میں، کوئی منکم الا واردھا، تم میں سے کوئی بھی نہیں ہے جس کو وہاں سے گزرنا نہ پڑا۔ اور یہ پل صراط والی حدیثیں جو آئی ہے حدیث شریف میں، اس کی تصدیق ہوتی ہے۔ جہنم ادھر نہیں ہے، دوزخ کے پار ہے، سب کو گزرنا ہو، جو لائق نہیں ہوگا وہ کٹ کر کے گر جائے گا۔ ثم ننجی الذین اتقوا ونذر الظالمین فیہا جثیا، پرہیزگاری لے کے آئے ہوں گے تو وہ تو ہوا کی طرف، بجلی کی طرف، حدیث میں آتا ہے کہ جیسے بجلی جاتی ہے ویسے نکل جائے گا، کروڑوں اربوں میل ہوگا وہ گڈھا، اس کو پار کرنے کے بعد جنت ہے۔ اور جنت کے بارے میں نص صریح ہے قرآن میں، عند سدرۃ المنتہی عندہا جنت الماویٰ، لاسٹ باؤنڈری جہاں کوئی مخلوق پر نہیں مار سکتی، اس کے پرے بھی اس کی تخلیقات ہیں، کوئی سرا اس کا تلاش نہیں کر سکتا، نہ تحت الثری میں تلاش کر سکتا ہے، نہ سدرۃ المنتہی کے بعد میں، وہاں ہر مخلوق کو رکنا ہے۔ عندہا جنت الماویٰ، جنت الماویٰ وہاں ہے، کھربوں ملین مائل سے بھی آپ تصور نہیں کر سکتے۔ اس میں آپ یہ پیرے فقیروں کو لے کے گھس جائیں گے، اور آڑے ٹیڑے عمل سے اور کھوٹی نیت سے گھس جائیں گے وہاں۔ اس کے لیے جو چیز ضروری ہے واللہ کی فرما برداری، اس کے سامنے سر بسجود ہونا، اس کی ذات پر یقین رکھنا، اس سے محبت کرنا، اس کی ملاقات کا شوق اپنے اندر پیدا کرنا، اس کا خوف اور ڈر لگا ہوا۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا وہ ڈبل جنت دوں گا۔ تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا، اس جنت کا وارث میں اپنے ہر بندے کو بناؤں گا، امیر غریب کا نہیں ہے فرق، عالم جاہل کا بھی نہیں ہے، تقیہ اور غیر متقی کا فرق ہے۔ اس تشریح کے بعد عرض کرتے ہیں کہ رب تعالیٰ نے اس کو چھوٹ دی، زور آزمائی کر لے تو پیدل سواری تیری ہو وہ بھی لگا دے، شیطانوں کا تو لشکر دکھ ہی رہا ہے نا، شیاطین الانس والجن بھی کہا قرآن، بہت سے آدمی آدم کے بیٹے ہو کر کے شیطان صفت ہیں، دیکھ ہی لو، ہر جگہ دکھ جائیں گے تم کو، یوروپ اور ایشیا میں، تمہارے محلے میں بھی دکھ جائیں گے۔ فرمایا لشکر لگا دے، پیادے، گھوڑے سوار، آج کے ٹینک اور سب ہوائی جہاز اور لگا دے، سب توڑ پھوڑ کر ڈال۔ شارکم فی الاموال، ان کے مال میں شریک۔ شاہ صاحب لکھتے ہیں مال دینے والا اللہ ہے اور غیر اللہ کے نیاز میں بکرے کاٹتے ہیں اور کھانے پکاتے ہیں۔ لما لا یعلمون، جانتے نہیں ہیں کیا کر رہے ہیں۔ نصیبا مما، اس میں سے حصہ دوسروں کا نکالتے ہیں۔ پیدا کس نے کیا ہے، نیاز کسی اور کی نکالتے ہیں، کھانا کسی کا کھاتے ہیں اور نیاز نذرانے دوسرے کے کرتے ہیں۔ برداشت کرے گا اس کو؟ اولاد میں بھی شریک ہو جا۔ مفسرین لکھتے ہیں کان کی تم بھی ویسے کرتے ہو، کان میں بالی ڈال دی کہ اس کا دیا ہوا ہے،
کہ فلاں کا بخشا ہوا ہے، نام بھی رکھتے ہیں. تمہارے یہاں بھی ہے. میں نے دیکھا کہ ملنے والے آئے تو وہ لڑکے کی کان میں بالیاں پڑی ہوئی تھی سونے کی. کچھ لڑکا ہے کہ لڑکی ہے؟ چہرے سے دکھ رہا تھا کہ بیٹا ہے. کہنے تھا منت کا ہے، فلاں نے بخشا ہے. کہا عورت کا کو بنا دیا اس کو مرنے کے لیے. تو اس میں مشرکین مکہ کا بھی بڑا دخل ہے. اس میں سورہ والنجم وغیرہ وہاں پڑھیں گے، تسمیۃ الانسا وغیرہ کی آیت تو وہاں کھلے. پورا قرآن پڑھو انڈیکس کی مدد سے کہ یہ کہاں ہے، کتنے کتنے لفظ ہے. اس سے قرآن کی نبوی طرز نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز ہے کہ اتلو ما ہوئے الیک من کتاب ربک کا، تیرے رب کی طرف سے جو کتاب اتری ہے اس کو تلاوت کی منزل سے لے چل، سلسلے وار. تو یہاں فرمایا کہ وعید ان سے وعدے بھی کر لے جتنا کرنا، سارے وعدے اس کے جھوٹنے میں. ما یعدہم الشیطان الا غرورا، فریب کے سوا کچھ نہیں ہے. اب کوئی یہ کہے کہ شیطان کو پیدا کائے لکھ لیا، ہم سے بھی کہتے ہیں وہ امتحان کے لیے کیا. خواہشات نفس آدمی کے جی میں رکھی نا، فَلَمَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، فجور اور تقوی دونوں کا انسپائریشن رکھ دیا. اس کشمکش میں نجات پا کے نکل جا تقوی کو لے کر. امتحان کا ایک فرشتہ 1-1 کروڑ میں اس کا ایک سجدہ ہو رہا ہو اور وہ بیچارہ جنت میں جانے کے لیے اربوں سال کا منتظر ہو اور تو ایک چھلانگ میں پہنچ جائے، تو تیرا سجدہ جو ہے وہ خدا کو مطلوب تھا. کہ اس بدن میں 1000 حاجتیں ہیں، 1000 نیتوں کو کوٹ بھرے ہوئے ہیں. کیسے کیسے نیتوں کو فتور آتے ہیں، کیسے کیسے الٹے سیدھے کام کرتا ہے. لیکن رب تعالیٰ کے سامنے توبہ لے کر کے آئے تو اس کو نجات دے دے. دوسرے اس منزل کے نہیں ہیں. اس لیے رکوع کے آخر میں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم فرمایا کہ آدم کے بیٹوں کو میں نے عزت دی ہے، ذلیل مخلوق نہیں بنایا. تو ذلیل ہو جائے غیر کے سامنے سجدہ کر کے تو یہ تیری بدبختی ہے. رب تعالیٰ نے تصدیق کی اس کے قول کی، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان. یہ بات میں نے اس لیے کی الا عبادک منہم المخلصین. اس نے بھی حساب سے کہا تیرے جو خالص بندے ہوں گے اعتقاد کے سریں گے اس پر میرا زور نہیں چلے گا. تو اللہ نے تصدیق کی اس کی. قال فالحق والحق اقول. اس نے کہا مسٹر ابلیس تم بھی ٹھیک کہتے ہو، میں بھی ٹھیک کہتا ہوں. کیا انداز ہے قرآن سے.